21 اپریل 1995 بروز جمعرات 11 بجے دن ہزاروں افراد کا ایک مشتعل ہجوم پولیس چوکی خیالی شاہ پر گجرانوالہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے چکا تھا۔ پولیس چوکی پہ محصور 4 پولیس اہلکار ہزاروں کے اس مجمع کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے۔ مساجد سے اعلانات کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ کا لاوا تھا کہ امڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ عیسائی فروخ کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جمع غفیر نے چوکی تک جانے والے تمام راستے بند کر دیے تھے اور پولیس کی مزید نفری کا وہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ہجوم چوکی انچارج سے کسی قیدی کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ پولیس کی مزاحمت پر شدید خشت باری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مشتعل ہجوم نے چوکی پر دعویٰ بول دیا۔ راستے میں مزاحم آہنی جنگلے اور گیٹ کو اکھاڑ پھینکتے ہوئے ایک سیلاب کی طرح پولیس چوکی میں داخل ہو گیا۔ چوکی کی کھڑکیاں، دروازے، گاڑیوں کے شیشے، الغرض راستے میں آنے والی ہر چیز ان کے قہر اور غضب کا نشانہ بن گئی تھی۔ خشت باری سے شدید زخمی پولیس اہلکار بھی اب ہجوم کے رحم و کرم پر تھے، جن پر بدترین تشدد کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ اسی دوران چوکی انچارج کے عقبی کمرے کا دروازہ توڑا گیا اور اس میں چھپایا گیا ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ایک شخص اب ان کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جو ہی اس کو چوکی سے باہر نکالا، فضا نعروں سے گونج اٹھی، پھر ہر شخص ہتھ کڑیوں میں جکڑے اس انسان پر ٹوٹ پڑا۔ اسی دوران اینٹوں سے لدی ایک ٹرالی جو اس ہجوم میں پھنس گئی تھی، اس سے اینٹیں اٹھا کر ان جنونیوں نے سڑک کے درمیان کھڑے اس شخص پر برسانا شروع کر دیں۔ ہزاروں ہاتھ، ان گنت اینٹیں۔ مرنے والا اپنے ہونٹ مسلسل ہلا رہا تھا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، لیکن ہجوم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ راہگیر، مرد عورت، بچے بوڑھے، ہر کوئی اس جلتی ہوئی لاش پر تھوک رہا تھا۔ مرنے والے کے ہاتھ ابھی بھی ہتھ کڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایمان کی حرارت والوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ اس کے ہاتھ کڑی والے ہاتھوں میں رسی ڈال کر موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر خیالی شاہپور چوک سے گجرانوالہ تک لے گئے اور چوک میں پہنچ کر ایک مرتبہ پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی کہ مٹی کے تیل سے جسم صحیح نہ جل سکا تھا۔ پولیس اور انتظامیہ بمشکل اس مرتبہ جلائی گئی لاش کو اپنی تحویل میں لینے میں کامیاب ہو سکے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس مردود کی گجرانوالہ میں تدفین بھی نہ ہونے دی گئی اور میت کو لاہور لے جایا گیا، جہاں اسے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا۔ مرنے والے کے بیوی، بچے اور بزرگ والد خوف زدہ ہو کر گھر سے بھاگ گئے تھے۔ اگلی صبح کسی عزیز نے ڈرتے ڈرتے گلی میں دری بچھا دی، جہاں اس کی بیوی، بہن اور ننھے بچوں کی آہیں جب سسکیاں بین بن گئی، تب پتہ چلا کہ حقائق اس کے کچھ برعکس تھے۔ حقائق کچھ اس طرح تھے۔ اسد کالونی شیخو پورہ روڈ کا رہائشی جماعت اسلامی کے رکن قاری حبیب اللہ کا بیٹا MA اسلامیات، MA عربی اور نیشنل کونسل فار طب سے فارغ التحصیل ایک طبیب فاروق سجاد، جسے محلے میں اسی نسبت سے ڈاکٹر فاروق یا عطائی فاروق کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، جو نماز محلے کی مسجد کی بجائے اپنے کلینک، جو کہ مدینہ کالونی میں ہی تھا، کی ایک مسجد میں پڑھا کرتا تھا۔ محلے کی اکثریت مسلک سے کبھی کبھار کی باہمی بحث و تکرار کے باعث ناپسند کیا جاتا تھا۔ 21 اپریل 1995 فجر کی نماز اور تلاوت کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر آیا، پھر تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ بیوی کو، جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، کچھ سودا سلف لینے کے لیے محلے کی دکان پر جانا تھا اور اس نے جاتے ہوئے فاروق سے کہہ دیا کہ چائے کا دھیان رکھنا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے باورچی خانے میں آ گیا۔ تلاوت میں مشغول
فاروق چائے کے اچانک ابلنے پر گھبراہٹ میں آ گیا اور جلدی سے چائے اتارنے کے دوران توازن برقرار نہ رکھ سکا اور قرآن پاک سمیت چولہے پر جا گرا، جس سے اس کے سر پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ اس دوران قرآن پاک کے ایک صفحے کا کچھ حصہ بھی جل گیا تھا، جس پر بے اختیار ہو کر ہاتھ ملتے ہوئے وہ رونے لگا کہ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ گھر کے کھلے دروازے سے جھانکتی ایک ہمسائی یہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی شور مچایا کہ ہائے ہائے، عطائی فاروق نے قرآن پاک کو جلا دیا ہے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور فاروق کو مارنے پیٹنے لگے اور اس شدت سے مارا کہ اس کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران پولیس کے 3 اہلکار بھی اطلاع ملتے ہی وہاں آ گئے اور ہجوم سے منت سماجت کر کے بمشکل پولیس چوکی لے گئے۔ اسی دوران کسی نے مسجد سے غیرت اسلامی کو للکارتے ہوئے اعلان کیا کہ عطائی فاروق نے قرآن کریم جلا دیا ہے اور آج ان کی ایمانی غیرت کے امتحان کا دن ہے۔ پہلی مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری، اور پھر اس سے آگے اعلان کی نوعیت کچھ اس طرح ہو گئی: عطائی فاروق سے عیسائی فاروق ہو گیا، اور قرآن بھی 2 جلائے جانے کا اعلانات ہونے لگے۔ پھر کیا تھا، دودھ میں پانی ملانے والا، مرچوں میں پسی ہوئی اینٹیں اور لکڑیوں کو برادہ ملانے والا، کالی مرچوں میں گھوڑوں کا دانہ ڈالنے والا، ایک ہی بلیڈ سے بار بار کئی داڑیاں مونڈنے والا، ہفتوں پرانے گندے تیل میں جلیبیاں نکالنے والا، بکرے کے گوشت میں پانی بھرے انجیکشن لگانے والا اور مردار جانوروں کا گوشت بیچنے والا، ساری رات گندی فلمیں دیکھنے والا اور بازار میں بد نگاہی کرنے والا، جعلی ادویات بیچنے والا میٹرک فیل ڈاکٹر اور اپنی بہن بیٹیوں کی جائیداد پر ناحق قبضہ کرنے والا اپنا کاروبار بند کر کے اس گستاخ کو جہنم واصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ پولیس اہلکار فاروق سجاد کو پولیس چوکی انچارج کے حوالے کر چکے تھے، جس نے اسے اپنے عقبی کمرے میں چھپا دیا تھا، اور پھر چشم فلک نے ظلم و بربریت کا وہ وحشیانہ منظر دیکھا، ابلیس کا رقص کرتے دیکھا، جسے سننے اور بیان کرنے کے لیے پتھر کا دل اور فولاد کا جگرا چاہیے۔ دم توڑتے فاروق سجاد کے لبوں پر سورۃ القریش کی آیات وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ جاری تھی۔ 21 اپریل یوم اقبال مناتی سلطنت خدا داد میں آخر کب تک خدا کے نام پر اہریمن کے پجاریوں کا یہ رقص خونی یوں ہی جاری رہے گا؟ ارے کہیں کوئی ہے جو میکائیل کو آواز دے کہ میرے ملک کی مٹی بہت لال ہو چکی ہے، کوئی ایسا ابر رحمت برسا کہ میرے دیس کی مٹی دھل جائے، کیونکہ اس مٹی سے اب خون کی بدبو آتی ہے۔ وہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہو، وہ شاخ نور جسے ظلمتوں نے سینچا ہو، اگر پھلی تو شراروں کے پھول لائے گی، نہ پھل سکی تو نئی فصل گل کے آنے تک ضمیر عز میں ایک زہر چھوڑ جائے گی، ضمیر عز میں ایک زہر چھوڑ جائے گی۔